बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ शाहिद रज़ा। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि वो आपको हमेशा अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। ये वीडियो लेक्चर सीरीज़ जो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, ये एक इंट्रोडक्टरी वीडियो है। पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन का जो इम्तिहान हो रहा है लेक्चरशिप के लिए डिफरेंट सब्जेक्ट्स का, उसके हवाले से मैंने बनाई है और इसको शुरू करने जा रहा हूँ। और स्पेशली इसमें हम एजुकेशन के जो लेक्चरर हैं, मेल और फीमेल जो पोस्ट आई हैं, उसके हवाले से ये हेल्पफुल होगी और यूज़फुल होगी उन तमाम एप्लीकेंट्स के लिए जिन्होंने अप्लाई किया है या करने जा रहे हैं, ताकि वो एक प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग के साथ इस इम्तिहान को पास कर सकें। इस पे तैयारी के लिए आपने क्या करना है, इसके लिए मैं बुनियादी तौर पर 2-3 चीज़ें आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। पहली चीज़ ये है कि आपकी क्वालिफ़िकेशन, तो वो डेफिनेटली आपने क्वालिफ़ाई किया है, आपकी क्वालिफ़िकेशन की बेस पे आपने अप्लाई किया होगा। तो एप्लीकेशन आपने जमा करवा दी, आपने अप्लाई कर दिया, तो उसके बाद आपने इसकी तैयारी शुरू करनी है। तो इसकी तैयारी के लिए आपके पास 1.5 महीना, 2 महीने, 2.5 महीने, जितना भी टाइम आपको दिया जाता है, तो इस दौरानिए में इस वक्त को इस्तेमाल करके बेहतरीन टाइम मैनेजमेंट करने के साथ आप बेहतरीन मार्क्स हासिल कर सकते हैं और इस इम्तिहान को बेहतरीन नंबरों के साथ पास कर सकते हैं। और मैं यहाँ पे ये भी डिस्कस करना चाहूँगा कि आपके माइंड में सिर्फ इस इम्तिहान को पास करना नहीं होना चाहिए, बल्कि आपने हाईएस्ट मार्क्स लेने हैं। तो इस दौरानिए को, इस टाइम को जो आपके पास है, 2 महीने का है, 2.5 महीने का है या 3 महीने का है, इसको आपने बेहतरीन यूटिलाइज़ किस तरीके से करना है, आपने किस तरह से अपना टाइम सेट करना है, टाइम मैनेजमेंट करनी है, और ये पूरा का पूरा टाइम आपने इसकी तैयारी पे लगाना है, ताकि आपको इसका नतीजा मिल सके। जिसके लिए आप मेहनत कर रहे हैं, जिस चीज़ के लिए आप कोशिश कर रहे हैं, उसमें कामयाबी मिलनी चाहिए आपको। तो आज इस सिलसिले में लेक्चरर इन एजुकेशन के हवाले से जो मेल और फीमेल के लिए पोस्ट अनाउंस हुई हैं पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन में, उसके हवाले से प्रॉपर तैयारी कैसे की जाए और वो कौन से बुनियादी टॉपिक्स हैं जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि उनके ऊपर काम करना चाहिए आपको, उसकी तैयारी प्रॉपर होनी चाहिए ताकि आप कामयाब हो सकें। तो इसके ऊपर हम आज बात करना शुरू कर रहे हैं। सो लेट्स स्टार्ट। आज हम इस वीडियो में सिर्फ 2 कोर्सेज़ की बात करेंगे जो एजुकेशन के कोर्सेज़ हैं। उनमें से पहला फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन का कोर्स है और दूसरा कोर्स जो है वो एजुकेशनल साइकोलॉजी का है। इन 2 के ऊपर आज हम डिस्कस करेंगे और मैं आपको बताना चाहूँगा कि इन दोनों में से कौन कौन से इंतहाई अहम नौइयत के टॉपिक्स हैं जो आपने तैयार करने हैं, जिनके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आपने तैयार करने हैं, जिसका कॉन्सेप्ट आपको मुकम्मल कंप्लीट फॉर्म में आपके माइंड में होना चाहिए। और जितने भी क्वेश्चन MCQs बनेंगे या बनाए जाएंगे या आपसे पूछे जाने वाले हैं, वो अगर आपके ये कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं तो डेफिनेटली आप बेहतरीन तरीके से अच्छे मार्क्स हासिल कर सकते हैं। तो अब मैं आपको बताना चाहूँगा कि फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन में कौन से अहम तरीन टॉपिक्स हैं, वो कौन से मौजू हैं जिनके ऊपर आपने ज़्यादा फोकस करना है, जिनको आपने ज़्यादा टाइम देना है, जिनके कॉन्सेप्ट आपने क्लियर करने और अपने माइंड में इन चीज़ों को बिठा लेना है। अगर आपके ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे तो डेफिनेटली आप तमाम MCQs बेहतरीन तरीके से अटैम्प्ट करने के काबिल हो जाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं और मैं आपसे डिस्कस करना चाहूँगा कि वो टॉपिक्स कौन से हैं फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन के। तो नंबर 1 हम स्टार्ट करेंगे कि आप जानते हैं कि सबसे पहला जो टॉपिक है वो एजुकेशन क्या है, व्हाट इज़ एजुकेशन। एजुकेशन की डेफिनेशन, एजुकेशन किसे कहते हैं, इसका कंप्लीट कॉन्सेप्ट आपके माइंड में होना चाहिए। यानी ये वर्ड कहाँ से लिया गया, ये कहाँ से डिराइव किया गया और इसका मीनिंग क्या बनता है एजुकेशन का, ये आपके जहन में होना चाहिए। और इसके साथ साथ मोड्स ऑफ एजुकेशन कौन कौन से हैं, यानी इसको हम कह सकते हैं कि फॉर्मल एजुकेशन है, इनफॉर्मल एजुकेशन है और नॉन फॉर्मल एजुकेशन है। एक्चुअली दीज आर कॉल्ड मोड्स ऑफ एजुकेशन। इसके बारे में आपको इल्म होना चाहिए कि फॉर्मल एजुकेशन किसे कहते हैं, नॉन फॉर्मल में क्या कौन सी एजुकेशन आती है और इनफॉर्मल एजुकेशन का कॉन्सेप्ट क्या है। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं तो एलिमेंट्स ऑफ एजुकेशन के ऊपर आपने फोकस करना है। यानी बुनियादी डिफरेंस आप इसमें जहन में रखेंगे एम्स का, गोल्स का, ऑब्जेक्टिव्स का। यानी एम्स क्या हैं, गोल्स क्या हैं और ऑब्जेक्टिव्स किसे कहते हैं। इसके बाद फर्दर
اس میں فلاسفیکل اسپیکٹ آف ایجوکیشن شامل ہوتا ہے، اور اس میں بنیادی طور پر فلاسفی کیا ہے، فلسفہ کسے کہتے ہیں، یعنی ہم اس کو اگر ایکسپلین کرنا چاہیں تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ فلاسفی از اے لو آف وزڈم۔ تو اس طرح کی جو میننگز ہیں، جو ٹرمز ہیں، یہ کہاں سے ڈیرائیو کی گئیں، یہ کہاں سے آئیں، اور اس کا بنیادی مطلب کیا ہے، اس کا روٹ کہاں سے یہ نکلی ہے، تو یہ چیزیں آپ کو پتہ ہونی چاہیے۔ تو فردر اس میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گا کہ ایک ٹاپک آتا ہے فلاسفی، یعنی فلسفہ کیا ہے۔ تو فلاسفی جو ٹرم ہے یہ کہاں سے آئی، کہاں سے ڈیرائیو کی گئی، اور اس کا میننگ کیا ہے۔ جیسے اگر آپ نے پڑھا ہوگا یقیناً، فلاسفی از اے لو آف وزڈم، عقل و دانے سے محبت کرنا، لو آف وزڈم کو فلسفہ کہا جاتا ہے، فلاسفی بولا جاتا ہے۔ تو اسی طرح سے ڈفرینٹ جو ٹرمز ہیں، جو ٹرمینالوجیز ہیں، اس کا بھی آپ کو پتہ ہونا چاہیے۔ تو فردر آگے ہم بات کریں تو دیر آر ڈفرینٹ برانچز آف فلاسفی، جس میں آنٹالوجی آ جاتی ہے، جس میں ایکسیالوجی آتی ہے، جس میں ایپسٹمالوجی آتی ہے۔ تو ان تمام ٹرمز کو آپ نے ذہن میں بٹھانا ہے کہ آنٹالوجی سے کیا مراد ہے، ایپسٹمالوجی کسے کہتے ہیں، ایکسیالوجی سے کیا مراد ہے۔ تو فردر ہم بات کرتے ہیں کہ ڈفرینٹ فلاسفیز، اور فلاسفیز میں آئیڈیلزم ہے، ریئلزم ہے، پریگمیٹزم ہے، ایگزسٹینشلزم ہے، اور پھر اگر ہم ایجوکیشنل فلاسفیز کی بات کریں تو ایجوکیشنل فلاسفیز میں پیرینیلزم آ جاتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ پروگریسوزم ہے، اسینشلزم ہے۔ اس کے حوالے سے بنیادی معلومات آپ کے پاس ہونی چاہیے۔ یعنی ابھی ہم بات کر رہے تھے آئیڈیلزم کی، تو آئیڈیلزم فلاسفی کس نے پیش کی؟ پلیٹو نے پیش کی۔ اسی طرح سے ریئلزم فلاسفی کس نے پیش کی اور کس کی رائٹنگ پہ بیس کرتی ہے؟ ارسطوٹل کی رائٹنگ پہ بیس کرتی ہے۔ اسی طرح سے نیکسٹ فردر پریگمیٹزم ہے، اس کے بعد دوسری فلاسفیز ہیں۔ تو اس کے جو ایکسپوننٹس ہیں، جو دینے والے ہیں، اس کو جو سپورٹ کرنے والے ہیں، اور بنیادی انڈرسٹینڈنگ ہر فلاسفی کی کیا ہے، یعنی آئیڈیلزم کس پہ فوکس کرتی ہے، اس میں ٹیچر کا رول کیا ہے، اس میں کریکولم کون سا ہونا چاہیے، اس میں میتھڈ آف ٹیچنگ کون سا بتایا گیا ہے، اور اسی طرح سے اور ڈفرینٹ فلاسفیز جو آپ پڑھیں گے، تو اس کے حوالے سے یہ بنیادی معلومات آپ کے پاس ہونی چاہیے۔ اگلا جو اہم ترین ٹاپک ہے وہ مسلم اور ویسٹرن فلاسفرز کا ہے، یعنی وہ مسلم مفکرین یا مغربی مفکرین جنہوں نے تعلیم کے نظریات پیش کیے ہیں، ان کو آپ نے ذہن میں بٹھانا ہے، اور ان کے جو بنیادی نظریات ہیں، انہوں نے جو لکھا ہے، ان کی جو رائٹنگز ہیں، ان کی جو بکس ہیں، اس میں تعلیم کے حوالے سے جو اہم معلومات انہوں نے پیش کی ہیں، جو ڈسکس کی ہیں، اس کے حوالے سے ایک بنیادی انڈرسٹینڈنگ آپ کو ہونی چاہیے۔ جیسے ہم مسلم مفکرین کی بات کریں تو اس میں امام غزالی کا رول کیا ہے، امام غزالی نے تعلیم کے حوالے سے کیا بات کی ہے، معلم کے حوالے سے کیا بات کی ہے، ٹیچر سٹوڈنٹ کی بات کیا کی ہے، کریکولم کون سا تجویز کیا ہے، اور جزا اور سزا کا نظریہ کیا تھا، اس کے حوالے سے بنیادی انڈرسٹینڈنگ، اور امام غزالی کی جو بکس لکھی گئی تھیں ان کے نام کیا ہیں۔ اسی طرح ہم فردر آگے بڑھتے ہیں تو ابن خلدون کے بارے میں آپ نے ذہن میں رکھنا ہوگا، شاہ ولی اللہ کے بارے میں، علامہ اقبال کے بارے میں، اور اسی طریقے سے اگر ہم ویسٹرن فلاسفر کی بات کرتے ہیں تو روسو کے بارے میں، جان ڈیوی کے بارے میں۔ تو یہ ایک فلاسفرز اینڈ ایجوکیشن کے حوالے سے ایک ٹاپک ہے جس کے بارے میں معلومات ہونا آپ کے لیے ضروری ہے، اور اس کا کانسیپٹ کلیئر ہونا چاہیے۔ نیکسٹ ہم بات کریں گے ایجوکیشنل پالیسیز کی، وچ از ویری امپورٹنٹ، اور اس سے بہت حد تک ایم سی کیوز پبلک سروس کمیشن کے امتحان میں پوچھے جا سکتے ہیں۔ تو ایجوکیشنل پالیسیز جب پاکستان بنا 1947 سے لے کے اب تک ڈفرینٹ جو ایجوکیشنل پالیسیز ہیں ہمارے ملک کی، اس کے حوالے سے ہر ایجوکیشنل پالیسیز میں اہم ترین پوائنٹس کون سے ڈسکس کیے گئے، تو ان تمام ایجوکیشنل پالیسیز کے امپورٹنٹ فیچرز اور امپورٹنٹ پوائنٹس، اس کو آپ نے ذہن میں رکھنا ہوگا، اور اس میں ظاہر ہے کہیں نہ کہیں آپ کو ہیلپ مل جائے گی جب آپ ایم سی کیوز اٹیمپٹ کرنے لگیں گے، تو ہو سکتا ہے ان پالیسیز میں سے کچھ ایم سی کیوز ڈیزائن کر دیے جائیں۔ تو 1947 کی ایجوکیشنل کانفرنس سے لے کے فردر اسٹیپ بائی اسٹیپ اب لیٹسٹ جو پالیسی ایجوکیشنل پالیسیز پاکستان میں آئی ہے، اس کے حوالے سے تمام پالیسیز کے جو بنیادی نکات ہیں وہ آپ نے ذہن میں رکھنے ہوں گے۔ فرسٹ ایجوکیشنل کانفرنس 1947، اور اس کے بعد 1959 کی نیشنل ایجوکیشن کمیشن،
اور اس کے بعد 70 کی 72 اور اس کے بعد 79 پھر 1992 1998 پھر 2009 اور ریسنٹلی جو ڈرافٹ ہے نیشنل ایجوکیشن پالیسی 2017 اور لیٹسٹ ٹرینڈز کیا ہے ایجوکیشن سیکٹر میں. تو یہ ساری پالیسیز جو ہے ان کے جو مین پوائنٹس ہیں اس کے بارے میں بھی بنیادی انڈرسٹینڈنگ آپ کو ہونی چاہیے. اس کے بعد ہم بات کریں گے ایجوکیشنل موومنٹس کی، یعنی علی گڑھ موومنٹ کا کیا رول تھا، علی گڑھ موومنٹ کو سٹارٹ کرنے والے کون تھے، اس میں اہم رول کس کا رہا، سر سید احمد خان کا کیا رول رہا، انہوں نے کیا خدمات پیش کی، سر سید احمد خان نے تعلیم کے حوالے سے کیا کام کیا، کون سے انسٹیٹیوشنز قائم کیے، کس طریقے سے مسلمانوں کو تعلیم کے حوالے سے پیغام پہنچایا، تو ان کی کیا سٹرگل تھی، ان کی کیا محنت تھی، ان کا کیا کام تھا. تو اسی طریقے سے علی گڑھ موومنٹ، اس کے ساتھ ساتھ دیوبند موومنٹ، جامعہ ملیہ اسلامیہ، ندوۃ العلماء، اس کے حوالے سے بنیادی انڈرسٹینڈنگ، یعنی کس نے یہ کام شروع کیا، اس کا مقصد کیا تھا، اس کا بنیادی رول کیا تھا اور اس میں کس خاص موضوع کے اوپر بحث کی گئی جس کی بنیاد پر یہ تحریک جو ہے وہ آگے بڑھی اور مسلمانوں کو تعلیم کے حوالے سے ایک ہیلپ ملی اور وہ آگے بڑھنے میں کامیاب ہو گئے. تو اس طرح سے یہ ایجوکیشنل موومنٹس کے بارے میں ایک بنیادی انڈرسٹینڈنگ یہ بھی ضروری ہے. اس کے ساتھ ساتھ ہم بات کریں گے چارٹر ایکٹ کی. چارٹر ایکٹ کیا تھا، اس میں کون سے اہم پوائنٹ ڈسکس کیے گئے تھے. اسی طرح سے ووڈز ڈسپیچ کیا ہے، لارڈ میکالے کی رپورٹ کیا تھی، ہنٹر کمیشن کسے کہتے ہیں، اس میں کون سے نکات ڈسکس ہوئے. تو یہ ساری کی ساری باتیں جو ہیں اس کے حوالے سے بھی ایم سی کیوز میں کہیں نہ کہیں پوچھا جا سکتا ہے. تو یہ وہ پوائنٹس تھے کچھ جو ہم نے ڈسکس کیے فاؤنڈیشنز آف ایجوکیشن کے حوالے سے. اس کا کانسیپٹ بہت ضروری ہے کہ ان تمام پوائنٹس اور تمام ٹاپکس کے بارے میں ایک بیسک جو معلومات ہیں، جو بیسک انڈرسٹینڈنگ ہے وہ آپ کے پاس ہر حال میں ہونی چاہیے. اور اگر آپ اس کو بہترین طریقے سے تیار کر لیتے ہیں تو یہ آپ کو بہت زیادہ ہیلپ آؤٹ کر سکتی ہے، آپ کو مدد فراہم کر سکتی ہے آپ کے پبلک سروس کمیشن میں لیکچرشپ کے لیے جو آپ کا امتحان ہونے والا ہے اس ریٹن ایگزام کو پاس کرنے کے حوالے سے. تو یہ وہ پوائنٹس تھے جو ہم نے ڈسکس کیے ہیں. اگر آپ فاؤنڈیشن آف ایجوکیشن کے حوالے سے یا ایجوکیشن ان پاکستان کے حوالے سے ان ٹاپکس کو کور کر لیتے ہیں بہترین طریقے سے، اس کا کانسیپٹ آپ ذہن میں بٹھا لیتے ہیں فاؤنڈیشن آف ایجوکیشن کے ان ٹاپکس کا، تو ڈیفینیٹلی یہ آپ کو بہت زیادہ ہیلپ آؤٹ کر سکتے ہیں اور آپ بہترین ایم سی کیوز اٹیمپٹ کر سکتے ہیں ریلیٹڈ ٹو ایجوکیشن.